ونصلي ونسلم على رسول الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون آمنت بالله صدق الله تعالى وصدق رسوله على قال النبي صلى الله عليه وسلم الحسين مني وأنا من الحسين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة آمنت بالله صدق الله وصدق رسوله على ونحن على ذلك من الشاهدين والشاهدين والحمد لله رب العالمين. محبت سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے اور اس حقیقت سے کرنا ہے کہ جن کے نانا کے لیے ہم درود و سلام پڑھنے کی یہ سعادت حاصل کرنے جاتے ہیں وہ کوئی عام ہستی نہیں ہے بلکہ وہ حسین کے نانا ہے. اتنا تو حسین کا حق آپ کا بنتا ہے. کیا ہے کہ جس طرح سے رب نے نماز میں حق دی تھی. حق کیا کہ نماز پڑھو بندگی رب کی کرو. جب درود پڑھو تو محمد و آل محمد کرو. اس عقیدت سے ذرا بلند آواز سے پڑھیے صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا رسول اللہ خاتم النبیین. الصلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. ہزاروں میں بہر تسلیموں رضا ہزاروں میں بہر تسلیموں حقیقت میں خدا کا تھا اور یہ تھے خدا والے. حقیقت میں خدا کا تھا اور یہ تھے خدا والے. اور ان کی پہچان کیا ہے اس کے بارے میں لکھا ہے اگر کسی نے بدن پوچھا تو یوں حضرت نے فرمایا. اگر کسی نے بدن پوچھا تو یوں حضرت نے فرمایا مدینے والے کہلاتے
تھے اب ہیں کربلا والے، مدینے والے کہلاتے تھے اب ہیں کربلا والے۔ اور اس گھر کی پہچان کیا ہے؟ یہ آستانہ کوئی عام آستانہ نہیں ہے، یہ آستانہ اہل بیت رسول ہے۔ ان کی عظمت و شان کیا ہے؟ حسین ابن علی کی کیا مدد کر سکتا تھا کوئی، حسین ابن علی کی کیا مدد کر سکتا تھا کوئی، ارے یہ خود مشکل کشا ہے اور ہے مشکل کشا والے، یہ خود مشکل کشا ہے اور ہے مشکل کشا والے۔ حقیقت میں خدا کا تھا اور یہ تھے خدا والے، یہ نعرہ ان کا تھا جس وقت فوج شام سے نکلا، یہ نعرہ ان کا تھا جس وقت فوج شام سے نکلا، کدھر کو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے، کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے۔ حقیقت میں خدا کا تھا اور یہ تھے خدا والے، جو حب آل احمد میں حیا اپنی مٹاتے ہیں، جو حب آل احمد میں حیا اپنی مٹاتے ہیں، وہی سچے مسلمان ہیں، ارے وہی ہیں مصطفیٰ والے، وہی سچے مسلمان ہیں، وہی ہیں مصطفیٰ والے۔ حقیقت میں خدا کا تھا اور یہ تھے خدا والے، ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے۔ سبحان اللہ بعد ازان صلاة بلا تحقیر و تقریر، اپنی آج کی گفتگو کا آغاز اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد نبی رحمت شفیع معظم رحمت دو عالم رب کے محبوب دانائی وجود مالک رکابے کا محکم فخر عرب عجم والی کون و مقام سیاہ راہ سیدی سجان سرور لالا روحا سرنشین ماہوشان ماہ خوبان تتمائے مولا جلوائے صبح ازل نور ذات ابی ازل باعث تقریم عالم فخر عالم و بنی آدم نیر بطحا راز دار اوحا
صاحب علم نشرہ رحمت مجتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر اپنی محبتوں اراد عقیدتوں کا نظرانہ پیش کرنے کے بعد سامعین ذکر قرآن مجید میں سے اب آپ کے سامنے چند آیات مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ سب سے پہلے ان آیات مقدسات کی طرف روشنی ڈالنے کی سعادت حاصل کرنے جا رہا اور آپ فرمایا کہ جو وہ لوگ وَمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جاتے ہیں بل احیاء وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ وہ رب کی بارگاہ میں ابدی زندہ ہے۔ تو سب سے پہلی بات جو ہمارے لیے ضروری ہے اور اس محفل میں آنے کا مقصد ہے وہ کیا ہے؟ ہم اس حسین کو مانتے ہیں جو آج بھی زندہ ہے۔ ہم اس حسین کو مانتے ہیں جو آج بھی زندہ ہے۔ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ لیکن تم ان کا شعور نہیں رکھتے، تمہارے اندر وہ عقل و فہم نہیں ہے، وہ شعور نہیں ہے، تمہاری فراست کا جو معیار ہے وہ لمیٹڈ ہے، لیکن حسین کا جو عروج ہے وہ لامحدود ہے۔ حسین کو عروج کہاں سے ملا؟ حسین کو عروج کس طرح ملا؟ حسین کو عروج کس قدر ملا؟ یہ رب جانتا ہے یا رب کا مصطفیٰ جانتا ہے۔ ہمارے لیے صرف اتنا کافی ہے، ہمارے حسین وہ ہے ہمارے لیے اس دنیا میں جو ہمیں جینے کا سلیقہ سکھایا، جنہوں نے مرنے کا ڈھنگ بتا دیا، جنہوں نے دین مصطفیٰ کے لیے اپنا سارا کچھ دے دیا، کس لیے؟ محمد مصطفیٰ کی امت کے لیے۔ پھر رب تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَلَا نَبْلُونَكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ کہ خدا تمہیں ضرور آزمائے گا بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ کسی شے کے ذریعے تمہیں خوف ہو، والجوع اور بھوک کے ذریعے، ونقص من الاموال تمہارے مال میں کمی، والانفس تمہاری اپنی جان، والثمرات اور دیگر دنیاوی نعمتوں، وبشر الصابرین خوشخبری ہے ان کے لیے جنہوں نے صبر کیا۔ اس آیت مبارکہ سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ کا بندہ ہوتا ہی وہ ہے جس کی زندگی ایک گھڑی ایک پل دنیاوی رکاوٹوں سے بھری پڑی، کبھی اس کو مال میں فاقہ آنا، کبھی اس کو جان میں مصیبت آنا، اللہ مختلف طریقوں سے اسے آزماتا۔ یہ ان کی بات ہے جو اللہ والے ہیں۔ ہم جیسوں گناہوں کو اللہ کی طرف سے معانی سے بخش۔ یہ ان کی بات ہے جو پکے سچے سچے سالکان ہیں، جنہوں نے رب کی رضا کو پایا، رب کی رضا کو مانا، جن کی وضاحت ظاہر باتیں فقط رضائی الہی نہیں، ان کا کوئی اور مقصد وہ اگر کچھ دیں تو خدا کو دیں، اگر کسی سے لیں تو خدا کو، اگر کسی سے بولیں تو خدا، اگر کسی سے کچھ سنیں تو خدا،
کسی کو کوئی فائدہ دے تو بھی خدا، کسی سے کوئی فائدہ دے وہ بھی خدا۔ ہر ایک چیز میں الغرض ہر شے ان کا معیار یہ ہے جو اللہ کی رضا ہے یہ ان لوگوں کی۔ ہم لوگ اپنے اعمال کو جانے چند کلمات سن کر یہ سمجھ بیٹھتے ہیں۔ ہماری تو مصیبت بہت زیادہ، سب سے بڑی مصیبت ہم نے یہ ہے ہم کبھی دین حق طرف نہیں جاتے۔ کیوں؟ کیونکہ دین حق میں حدود ہے اور ہم کو پسند نہیں۔ یہ بات یاد رکھیے گا، آج ہم حسینیت کی محفل سے جاتے ہیں اپنے دلوں کو ذکر حسین سے منور کرنے کے لیے۔ یزیدیت اور حسینیت میں فرق یہی تو فرق ہے۔ یزیدی کسی بھی قانون کو جو شریعت نے نافذ کیا تھا یزید اس کو پسند نہیں کرتا۔ حسین یہ بتاتے کہ شریعت کی کچھ حدود ہے، ان حدود میں رہ کر انسان کو چلنا پڑتا ہے۔ یزید یہ چاہتا تھا کہ ہر حد جو ہے وہ پار کر دی جائے۔ اگر میرے پاس مال و دولت ہے تو کیوں نہ میں ایسا ہو جاؤں کہ ساری دنیا خریدنے کے دعوے کرنے والا یزید ایک حسین کو نہیں خرید پایا۔ اور حسین جو حد شرع میں رہ کر زندگی بسر کرنے والے وہ امام اعظم کا ساری دنیا کو چھوڑ کر اس ایک حد شرع میں قید ہو کر اپنے ذکر کو قیامت تک کے لیے زندہ کر دیا۔ یہ فرق تھا یزید نے اور حسین علیہ السلام۔ ہمیں اس بات کا بخوبی اندازہ ہے، ہماری مصیبت آئے تو ہم اپنے ذہنوں کو ورگا دیں۔ عجیب قسم کے یہ کچھ دن پہلے کی بات ہے، میرے گھر والوں نے بتایا کہ کسی کا ایک بچہ معصوم پیدا ہوا، ڈاکٹرز نے بتایا کہ یہ بچہ جو پیدا ہونے والا ہے یہ اب نارمل ہے، اس کے معاملات صحیح نہیں، اس کے اعضاء پورے سلامت نہیں، معصوم پیدا ہوا۔ یہ ہمارے پاکستان کی اور اس دور کی بات ہے، 2023 جس کو ہم کہتے ہیں کہ بڑا سائنٹیفک دور چل رہا ہے۔ اب تو اس دور میں ہر چیز کی ضرورت پوری ہوئی ہے، لوگ جو ہے وہ خطا میں پہنچ رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ یہ اس دور کی بات ہے۔ اور دور میں اس ملک کی ایک مسلم ملک پاکستان کی بات، اور پاکستان میں بھی شہر لاہور ہو کیا بچہ فوت ہو گیا، فوت ہونے کا یہ نہیں ہے کہ اس پر صبر کرے، جہالت اس قدر ہے، سارے محلے والے نے ایک بات بنائی ہوئی ہے کہ ایک بی بی ہے جو مجنون ہے، اس کے اپنے بچے کی زندہ نہیں رہتی، یہ اس گھر میں آ گئی تھی، اس وجہ سے یہ بھی بچہ یہ ذہنی سوچ ہے۔ ہم بھی ایسے کہتے ہیں، ہم کیا کہتے ہیں کچھ چیزیں نکال نہیں جاتی ہے کہ نہیں ہے ہمارے پاس۔ میں بتاتا ہوں ساری بات، سوچنا ہم نے یہ ہے کہ یہاں سے کچھ لے کر جانا اور لے کر جانے کے لیے پھر بات بنانی پڑتی ہے۔ یہ ہمارے جو ہم و گمان ہیں سارے کے سارے غلط خلاف شرع لوگوں پر باتیں ڈال کر کسی کو جھوٹ کہہ دیا، کسی کو کہہ دیا نہ پتہ ہے نہ کوئی بات ہے، نہ وہ کبھی تم سے جدا ہے نہ کبھی حسد کیا، تیری نظر اتنی میرے کاملہ بیٹھا اسی کی وجہ سے تو آپ سے یہ سوال کرتا ہوں
دنیاوی تقاضے کا مقرمی نہیں سمجھانے کی بات اگر ہم یہ کنسیپٹ کر کے اس بات کو حضرت امام مقام امام حسین پر سوچیں تو پھر بتاؤ حضرت امام حسین کو کسی کی نظر لگی تو جو نظر لگی تھی وہ مصطفیٰ کی نظر لگی ان کے ذہن میں ایسی باتیں نہیں تھیں ہماری فرمانے کا معاملہ کیا کیا کچھ نہیں کرتے ہم اپنی بیٹیوں کے ساتھ بچی کو جس کو 18-20 سال ایک باپ نے اپنی عزت کو داؤ پر رکھ کر ہر وقت اس کی سوچ کو وچار پڑھ کر ایک بچی کا باپ ہونا کیا ہوتا ہے جب جن کی بیٹیاں نہیں ہیں وہ بھی وہ پتہ چلتا اس قدر بھی بات ہونا پڑتا ہے بچی پیدا ہی ہوتی ہے اللہ سے دعائیں کرنے لگتا ہے یا اللہ اسے عمر کے دراز کا عطا فرما ہی ساتھ میں اس کا مقدر بھی اچھا بچا ہے کیونکہ سسرال والی سنزی 18ویں 20ویں گریڈ کا آفیسر بھی ہو بچی کا ہاتھ ایک خلوص ساس کے پاؤں پکڑنے پر مجبور ہو جاتا ہے جس کو معاشرے میں نہیں کوئی لگا یہ حسینیت ہے ہم اپنے اوپر کیوں نہیں سوچتے کہ ہم کیا کریں میں آپ سے مخاطب ہو کر یہ چند باتیں کرنا چاہتا ہوں خطابات جہاں میں بھی ہوتے ہیں اور مزید بھی ہوتے ہیں آج ہم سارے میں اور آپ مخاطب آپ سے میں سوالات کی صورت میں پوچھوں گا پھر ہم سب نے اپنے گریبانوں میں جھانک کیا ہم حسینی ہیں رب فرماتا ہے تمہیں آزمایا جائے گا بھوک کے ذریعے مال میں کمی ہماری جان میں کمی دنیاوی نعمتوں میں کمی ہر چیز میں کمی کر کے تمہیں آزمایا جائے گا ہمیں رب کا آتا ہے ہم تو صبح فجر کے لیے ہم تو ظہر کی نماز ہو تو اپنے کام کاج میں اس قدر مشغول ہوتے ہیں کہ ہمیں فرصت نہیں ہوتی کہ آزان بھی سن کیا ایسا ہے ہم وہ لوگ بن گئے ہیں جن کو نہ کوئی فکر ہے نہ ان کے لیے کسی چیز کی اہمیت ہے ہر وقت صرف اپنی ذات کے بارے میں ایسا ہے کہ نہیں اب مجھے یہ بتائیں دوسرا سوال میرا آپ سے خلفائے راشدین سے لے کر بیت اطہار حضور کی اطرت پاک سے ایک شخص کی زندگی کو دیکھو مجھے بتاؤ حضرت امام حسن خلیفہ بھی بنے تھے انہوں نے کبھی نماز چھوڑی بادشاہ وقت ہماری مصروفیت اس سے زیادہ بادشاہ وقت ہونا پتہ کیا کچھ کے دیکھو کوئی ایم پی ہے میں نے سے بھی اس کی مصروفیت کیا وہ کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے کہ اتنی ضرورتیں ہیں اتنی مصروفیت ہے اتنے کام ہیں کیا کسی طرف بڑھتی اگر بندہ کسی چیز میں بھی کوئی چھپا جائے اس کے پاس سونے کا ٹائم کم ہوتا ہے اتنا اپنے کام میں چلا جاتا ہے میرا یہ سوال ہے ہم حسینی بننے کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن کبھی یہ سوچا ہے کہ وہ کس طرح سے ساری نمازیں پڑھ لیتے تھے اور پورے مسلم معاشرے صرف مسلم معاشرے نہیں بلکہ پوری دنیا میں چلاتے تھے وہ کیسے بس فرق یہ تھا ہم وہ ہیں جو نام نہاد مسلمان ہیں وہ تھے جن کو رسول اللہ نے اپنے کندھوں پر سوار کیا جن کو رسول اللہ نے اپنی زبان مبارک سے کچھ نہیں دی
ان کو پیاس لگتی تو زبان رسول سے ان کی پیاس بجھ جاتی، ان کو بجھانے کے لیے پیاس زبان رسول استعمال کرتے، ان کے یہ شان تھی کہ یہ رات بھی خوش مصطفیٰ حضور کی کندھوں پر سوار، حضور ان کے لیے ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تشریف لے جاتے، اچانک سیدہ پاک سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ ماجدہ ساجدہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام علیہا رضی اللہ تعالی عنہا، حضور آپ کے گھر کے قریب سے گزرے تو شہزادوں کی رونے کی آواز آئی، مصطفیٰ کو پیار دیکھیے اپنے نوازوں سے کتنا، بیٹی کا دروازہ کھٹکھٹاتا، دروازہ نوک کر کے کہتے ہیں فاطمہ ان کو رونے نہ دیا کرو، میرے دل کو تکلیف ہوتی ہے۔ اس حسین جن لبوں کو مصطفیٰ چومتے ہوتے اور صرف چومتے نہیں تھے، حضور حسین پاک کے لبوں کو چوما اور چوسا، محبت میں انداز کیوں نہ چوما جائے اسے جو شبیہ مصطفیٰ وہ حسین، ان پر ظلم و تشدد اتنا زیادہ کر دیا گیا کہ قیامت تک ایسا ظلم کبھی نہیں، لیکن پھر بھی انہوں نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ اب اسی آیت کا مصداق اگر ہم میرے مقام حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ سے تو پھر پتہ چلے گا کہ امام حسین نے قرآن کی اتباع کیسے، اللہ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ، ہزاروں کا لشکر تھا، صرف ایک حسین اور چند جوان تھے جو مرد ہزاروں کے لشکر کے سامنے۔ اب آپ اس بات کو اپنے ذہنوں میں آسان سے دیکھیں، ہم کہیں پر چلے جائیں اور ہمیں پتا ہو کہ یہ ہمارا دشمن، اس نے ہمیں مارنا ہی نقصان دینا ہی ہمارے پاس ظاہری طور پر اتنی قوت بھی نہ ہو کہ ہم اس کا مقابلہ کر سکیں، تو کیا ہمارے ذہن میں خوف آئے گا یا نہیں آئے گا کہ نہیں؟ تو حسین کو ہزاروں کے لشکر کی تعداد نے گھیر لیا، لیکن حسین ڈرے یزیدی بار بار مطالبات بھیجتے کہ اے حسین ابن علی یا تو یزید کی بیعت کر لو، اگر بیعت نہیں کرنی تو پھر ہمارے ساتھ جنگ کے لیے تیاری کرو۔ امام مقام نے فرمایا یاد کرو میں کون خطبات دیے ان کے سامنے، اپنی پرسنالٹی کو شو کیا، اپنا تعارف دیا، انٹروڈکشن دیا، ان کو بتایا اے لوگوں تم وہی لوگ ہو جنہوں نے سینکڑوں خطوط بھیج مجھے بتوایا اور کہا کہ ہم آپ کی بیعت کے لیے امید رکھتے ہیں، ہم خواہشات ہیں، ہم منتظر ہیں کہ آپ آئیں اور ہم آپ کی بیعت کریں، یزید کی بیعت ہم نہیں کرنا چاہتے۔ تم وہی لوگ ہونا جنہوں نے خطوط بھیجے، تمہارے کہنے پر میں اپنے بھائی کو بھیجا حضرت امام حسین کی زندگی، اور اب یہ بھی بات کو ذرا سوچنا، ساری گفتگو انشاءاللہ آج اصلاحی ٹاپک پر اور ساتھ میں واقعہ کربلا کو کلیئر بھی کریں کہ کربلا میں ہوا کیا، اور ساتھ میں سمجھاؤں گا کہ اب کربلا سے ہمیں درس کیا ملا، ہمارے لیے کربلا کیا ہے۔ حضرت امام حسین بن عقیل گئے، جب وہاں پہنچے تو یزیدیوں نے بھرپور استقبال کیا، بڑے لوگ آئے آپ کی بیعت میں لگے،
حتیٰ کہ جب نماز کا وقت ہوا صف بندی کی گئی 40,000 کتنے بعض روایت مایا سکتا لیکن زیادہ تر تاریخی روایت آئی ہے 40,000 لوگوں نے آپ کے پیچھے نماز ادا کرا ادھر سے ابن زیاد کا حکم آ گیا کوفیوں سے کہا کہ اگر تم نے حسین کے بھائی کی بیعت رکھی اس کو اپنائے رکھا تو یزید کی طرف سے حکم یہ آیا جو حسین کے ساتھ ہو اس کو قتل اس نے چند طریقہ کار اپنائے کوفیوں کو توڑنے کے لیے اس نے کہا تمہیں حکومت میں عہدے دیے جائیں گے اس نے کہا ساتھ ساتھ یہ سوچنا ہے جو ہماری زندگی میں ہمارے اوپر بھی ڈالے جانے تمہیں مال و دولت سے خوب نوازوں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں رہی زندگی بھر بیٹھ کے کھاؤ تمہارا معاشرے میں ایک عروج بن جائے گا تمہیں بڑے مقام ملیں گے دنیا کی لحاظ سے بڑی دولت سے نواز بڑا کچھ اور پھر بھی باقی کا مانی تو قتل کروا انہوں نے یہ نہ سوچا کہ یہ عہد بیت ہے انہوں نے ہر چیز کو بھول کر ابن زیاد نے اس آفر کو ایکسیپٹ کر لیا اس آفر کو قبول کر 40,000 تھے نماز میں جب سلام پھیرا تو ایک نہ سارے بے وفائی کھائی وہ بے وفائی آج ہم نہیں کریں وہ کیسے اگر ہمیں اسلام نہیں نکلنا ہونا میں نے ترجمہ میں یہ الفاظ دے یاد رکھیں یہ دیگے بنانا ساری رات کھڑے ہو کر آپس میں شکر میلے کر کے نوز باللہ حسان اپنی انٹرٹیننگ کے لیے آپس میں کھڑے ہوتے ہیں محلہ دار لڑائی کرتے ہیں ساری رات ناز و شریف گپ شپ چلتی ہے ساتھ میں دیگے بنائے یہ لنگرے حسین یہ لنگرے حسین پکڑے صبح فجر کی نماز مانی کیا مجھے بتاؤ ایمان شریعت کے دائرہ کار حسین کے نزدیک ایسی نماز ایسے لنگر کی کوئی اہمیت ہے بتائیں ساری راتیں اپنی انٹرٹینمنٹ کے لیے معذرت کے ساتھ یہ بات عبادت نہیں ہے ہماری سچائی ہے کیوں ماحول ملا دوست بیٹھے ذرا گپ شپ کا ماحول چھٹی 9-10 میں چھٹی ہوتی ہے باہر پھر اور مصیبت یہ جو دن جس دن میں نواز رسول کو شہید کر دیا گیا سرزن سے جدا کر دیا گیا ظلم و ستم کی داستان کی گئی ہم ان دنوں میں مری جانے کی عمر بنانے کا پلاننگ کرتے ہیں چھٹی ہے جو آئی یہ حسینی سوچ یہ ہم کیا پھر اسی وقت مزید اتنی بے وفائی کا عالم ہے کہ ہم نام لیوا حسین کے بن کر سوچ میں یزیدیت کو اپناتا وہ کیسے عید آ جائے یا کوئی بھی تہوار کسی کے گھر میں شادی ہوتی آپ میں سب ہم بیٹھے ہیں ایمانداری سے ہمارے نوجوان اور بعض بڑی عمر والے لوگ بھی ایسا کیا شراب کی محفلیں لگاتے ہیں ہمیں نہیں پتا ہے کہ نہیں پتا بولے کھل گئی کسی کا ڈر نہیں ہم آج حسینی بن کے بیٹھے ہیں حسینی سوچ کو بنانا ہے تو پھر اتنا قوت والا پڑے گا بولے یہ پلاننگ ہوتی کہ نہیں
ہماری شادی میں شراب کی جاتی ہے، ہماری عبادت کی جاتی ہے، ساری ہلک بازی ہوتی ہے، وہ کلی کر کے وہ ہمارے لیکن بدقسمتی یہ ہے پہلے باپ وہ ہوا کرتا تھا جن کو مولا علی کہتے ہیں، تربیت کرتے رہے تو ایسا بیٹا بنتا تھا جس کو امام مقام حسین کہا جاتا ہے۔ علی کی تربیت سے حسین بنا کے دکھا اب وہ بھاگ رہا ہے۔ ہم جتنے بھی باپ بیٹھے ہیں سوچیں اپنے کاروبار کے لیے وقت ہے، پیسوں میں کوئی آفر ہونا کوئی کام مل جائے جسے بڑا ہو پتا ہو کہ آج کام بہت بڑا مل گیا ہے، انکم اچھی آئے گی، پوری رات کام کرتے کہ نہیں ساری رات اپنے بچوں کو دین کی بات سکھانے کے لیے وقت نہیں ہے ہمارے پاس۔ ایسے ہم ہفتہ کے بعد ہی آ جاتا ہے، مصیبت یہ ہوتی ہے اسے جمعے کے دن کو بھی لینے کے لیے چھٹی ہے نا، فیصل آباد میں کاروباری حضرات کی چھٹی ہوتی ہے، اس میں بھی یا پھر سب کی گزار دیا یا پھر ہمارا نمازی کر دی۔ اگر بھولتے بھلاتے مسجد میں آ ہی گئے، ادھر سے امام عربی خطبہ پڑھ رہا ہوتا ہے جو مسلم جمعہ کا خطبہ ہے، ادھر سے نہانے کے لیے ہمارا شاور ہوتا ہے، پاج گئے نماز اگر پہنچ ہی جائیں تو پھر آخری عادت یہ ہوتی ہے نماز اتنی نعوذ باللہ گران ہوتی ہے، مسجد سے ہمیں اتنی دوری ہے، ہم لوگ دو فرض بڑی مشکل سے پڑھتے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں، کہیں تو دعا بھی نہیں کرتے پھر کہتے ہیں ہم کو سمجھ نہیں کربلا کے منظر بھی جاتے ہیں، یہاں پر ہزاروں دشمنان آل بیت ہیں، لشکر کشی کی ہوئی ہے، وارننگ دے دی گئی ہے، حسین آپ کو شہید کر دیا جائے گا، قتل کر دیں گے ہم آپ نے ہماری بات کی، لیکن حسین کا عمل کیا، حسین گھر والوں کو اکٹھا کرتا ہے،